الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، میرے تو قبل تساں احباب با مقصد خطاب سماعت فرما چکے ہو. ترجمان کتاب و سنت، محقق عالم دین، سرمایہ جماعت، فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا استاذ عبدالرحمن چیمہ صاحب حافظہ اللہ بڑا شاندار با مقصد خطاب فرما چکن. اللہ انہاں دی زندگی صحت نال برکت پاوے اور اللہ سونا ساکوں سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخش. مختصر جیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالی شرع صادر فرماوے، سمجھاون دی ہمت نصیب کرے اور اساں سارے کو عمل کرن دی بھی توفیق بخش. جنہاں دوستاں نے پروگرام ترتیب دیتے، بزم سجائیے، محترم جناب مولانا عدنان صاحب اور انہاں دی ٹیم رفقا، اللہ سونا سب دی ای محنت کو قبول کرے. تساں احباب دی تشریف آوری اللہ سونا اپنی بارگاہ پسند کر کے نجات دا ذریعہ بنا. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، بندے واسطے ترائے چیزیں بڑی سعادت ہے.
خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے بندے واسطے ترائے کمینچ من سعادت ابن آدم سلاس، یعنی مسلمان دی جڑی خوش بختی ہے نا وہ ترائے چیزیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی چیز فرمائی کہ اگر کہیں بندے کو اللہ سونے نے اچھی جہیں کوئی سواری نصیب کیتی ہے تو سمجھو یہ بندہ سعادت مند ہے اور خوش نصیب ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کہیں بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر نصیب کیتے اپنا، یہ اچھے گھر ہون بھی خوش نصیبی دی علامت۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے کہیں کو اچھی نیک صالح بیوی اور گھر والی عطا کیتی ہے تو اے بھی بندہ خوش نصیب ہے۔ المرکب الصالح والمسکن الصالح والمرأۃ الصالح، گھر دا اچھا ہونا اے بندے واسطے خوش نصیبی اور خوش بختی ہے، سواری دا اچھا ہونا اے بھی بندے واسطے خوش بختی ہے، اور گھر والی دا اچھا اور نیک ہونا بھی بندے واسطے سعادت ہے اور خوش بختی ہے۔ بلکہ یہ جڑی بڑی سعادت ہے کہ پوری دنیا دیاں خوش نصیبیاں اور سعادتاں مل کے ہی بندے دی سعادت مندی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی بندے کو چیزاں بھی اترائے ضرورت ہو جائیں، سواری اچھی ہوئے، گھر اچھا ہوئے، بیوی اچھی ہوئے، اور بندے دی زندگی دا سکون بھی نے ترائے چیزیں۔ سواری اچھی ہے تو بندے دا سفر سکون نال گزر دے، گھر اگر اچھا ہے تو بندے دا وقت سکون نال گزر دے، اگر بیوی نیک ہے تو بندے دی زندگی سکون نال گزرتی۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر و متاع الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا جڑی ہے یہ ساری دی ساری ساز و سامان ہے، یہ سامان ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ساری دنیا آسمان ہے تو وہ بھی قیمتی ہے، زمین ہے تو وہ بھی قیمتی ہے، درخت ہیں تو وہ بھی قیمتی ہے، دنیا دی ہر شے دی قیمت ہے اور ہر شے دا مل ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا قیمتی ہے، دنیا ایک ساز و سامان دا نام ہے، لیکن پوری دنیا دے وچوں سب تو زیادہ جڑی قیمتی دولت ہے وہ ہے نیک عورت، المرأۃ الصالحہ۔ عورت اگر نیک ہے تو سمجھو پوری دنیا دی قیمت مل کے بھی این عظیم جی قیمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عورت زمین دی مانت ہے، زمین اگر چنگی ہے، موقع دی ہے، صاف ستھری ہے، سونی ہے تو پیداوار بھی اچھی اور سونی ہوتی ہے۔ عورت اگر اچھی ہے، نیک ہے، صالح ہے، ول اللہ تبارک و تعالی نسلاں بھی سونیاں کر دیں دے اور اچھا اور نیک کر دیں۔ عورت دا نیک ہونا ضروری ہے۔ بندے دی زندگی دے وچ ترقی دا راز، سکون دا راز، امن دا راز عورت دا نیک ہونا ہے۔ اگر عورت بیوی نیک نہیں، صالح نہیں، اچھی نہیں، دیندار نہیں، بندہ ترقی نہیں کر سکتا، بندہ سکھ نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اپنے ہتھے نال، ول جنا انہاں کو پیدا کر گدا، انہاں دے جسم وچ روح پھونک گی، ول اللہ نے انہاں دی کھبی پسلی وچوں انہاں تو بعد دوسرے نمبر دے اوتے اللہ سونے نے عورت کو پیدا کیتا، سیدہ حوا کو پیدا کیتا۔ کیوں؟ تاکہ حضرت آدم علیہ السلام دی زندگی سکون نصیب ہوئے۔ اگرچہ آدم علیہ السلام واسطے کوئی کمی کہنا آئی، جنت انہاں واسطے حاضر آئی، پھل حاضرن، فروٹ حاضرن، نہرہ حاضرن، میوہ جات حاضرن، لیکن والوی اللہ نے انہاں واسطے عورت پیدا کی تھی۔ بندے دی ترقی دا راز جڑا ہے نا وہ نیک عورت، حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی دا سبب عورت۔
بندے اگر خوشحال ہیں تو سمجھو انہاں دے گھر عورتاں نیک ہیں، اگر بندے بدحال ہیں تو سمجھو انہاں دے گھر عورتاں نیک ہیں۔ نہیں بندے مہمان نواز ہیں تے عورتیں دے نیک ہون دی علامت، اگر بندے با اخلاق ہیں عورتیں دے نیک ہون دی علامت، بندے نمازی ہیں قرآن دی تلاوت کرن دی عادت رکھ دن تو سمجھو اصل گھروں ابتدا ہی میں تھئی ہوئی ہے۔ عورت دا نیک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، حج کے بھی ضروری ہے، نماز روزے ہے، زکوٰۃ کے بھی ضروری ہے۔ میں حج جتنی مرضی کراں، میری گھر والی میری بیوی دیندار نہیں، میں کو حج کرن دا کیا سکون مل سکتا؟ میں نمازاں 5 وقت پڑھا تے گھر ونجاں تے ول میری ہوا ٹینشن تے ہوا پریشانی تے ہوا تنازع تے ہوئے جھگڑے، ول میری نماز میں کو کیا سکون دے سی؟ بندے دی زندگی دے ہوتے بڑے اثرات مرتب تھیندن عورت دی وجہ تو۔ عورت اچھی ہے اثرات اچھے، عورت اگر بری ہے اثرات برے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ساری تعلیمات لیتی ہے، جی میں مردیں واسطے دین ہے اوہیں عورتیں واسطے بھی دین ہے، جی میں مردیں واسطے دین دی تعلیم ہے اوہیں عورتیں واسطے بھی دین دی تعلیم ہے۔ قرآن گواہی دیں دے، میں آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے اہل ایمان ان جڑے او میرے کے جتھاں باقی چیزاں منگ دے ان تے مطالبہ کریں دے ان تے درخواست کریں دے ان اتھاں انہاں دی اے دعا بھی ہوندی آئی کہ اللہ سا کو بیویاں گھر والیاں ایسے عطا کر جنہیں دے ذریعے سا کو سکون نصیب تھی وے۔ اے انہاں دی عادت ہوندی ہے، اے انہاں دی دعا ہوندی ہے، حالانکہ انہاں کنے ہر کچھ ہائی پیا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سونا فرمے دے اہل ایمان دی دعا ہوندی آئی، حالانکہ انہاں کے ہر کو جا پیا۔ یہ کو چھیڑنا نہیں، میں قرآن دی آیت پڑھا بھیا بھاویں میں سادی تقریر کرانا، یہ کو چھوڑ دے ہاتھ ہٹا کے نو یہ میں ٹھیک ہے، یہ سر والا جڑا ساؤنڈ ہے نا یہ میں ٹھیک ہے، پوری تقریر ہے بالکل ہی کو کچھ نہیں آکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تو کو جزائے خیر دے وے، سونا ساؤنڈ ہے تو نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان دی نشانی ہے کہ وہ دعا کریں دے رہے ویندے ہیں، حالانکہ انہاں کے ہر شے ہائی پئی، والوی آدھے بدے ہوندے ہیں پروردگار ساکو عطا کر ساکو نصیب کر ایو جیاں بیویاں کے جنہاں دے ذریعے سجاں اکھاں ٹھر ونجن تے بیویاں دے بعد دوجی دعا کریں دے ہیں کہ اللہ ساکو ایو جیاں اولاد دے جڑی اکھاں دی ٹھنڈک دا ذریعہ بنے تے والا 3 نمبر تے دعا کریں دے ہیں اللہ ساکو متقین لوگیں دا لیڈر بنا چھوڑ، امام تے راہبر بنا چھوڑ۔ یعنی 3 چیزیں دی تطبیق اگر سامنے رکھیں، 3 چیزیں کو سمجھیں، اگر بندہ چاہندے کہ میں دنیا چ لوگیں دا لیڈر بنا، اگر بندہ چاہندے کہ میری زندگی سکھی بنے، اندے واسطے ضروری ہے کہ ان دی بیوی نیک تے دیندار ہونی چاہیے۔ جڑے ویلے عورت بیوی دیندار ہوئے والا اللہ کریم اولاد دیندار پیدا کریں دے، جڑے ویلے اولاد دیندار پیدا ہو ونجے والا اللہ کریم جے بندے کو اپنی قوم میں سرخرو فرما دینا رہاں دے، عزت دے تاج پوا دینا رہاں دے، لیڈر بنا دینا رہاں دے، سردار بنا دینا رہاں دے، فخر عطا کر دینا رہاں دے، شان عطا کر دینا رہاں دے۔ این دے اندر بڑا سارے پیسہ اپنی جگہ سکون دا ذریعہ ہے، زمین اپنی جگہ سکون دا ذریعہ ہے، عہدہ بھی سکون واسطے ضروری ہے، آمدن بھی سکون واسطے ضروری ہے، اولاد دا چنگا ہونا بھی سکون واسطے ضروری ہے، روٹی چنگی ہوئے تھا بھی سکون نصیب ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے مین جڑی چیز ہے جن دی وجہ تو اللہ بندے کو زندگی سکون دے دے انہلے نصیب کریں دے جڑے ویلے بندے دی عورت تے بیوی دیندار ہوئے۔ تھوڑا جی ہم میڈو ایک سوچا آتے توجہ بھی کرے سوچا علماء موجودن کسرت نال 5 منٹ ہوں دے تے 5 منٹ ہوں دے تے 5 منٹ ہوں دے، اے ترتیب نہیں رکھی گئی تاکہ توڑا وقت زیادہ ضائع نہ تھی وے، سمجھ آئیے نا؟ علماء ڈھیرن جی میں مختصر ایک حدیث تے ایک آیت کریمہ ذمہ لوی جے تے چنگا بھلا وقت لگ وے سی،
سارے علماء قابل احترام، لیکن انتظامیہ دی کوشش ہے بھی مختصر ہوئے مگر سمجھ آوے فائدہ تھی وے۔ تساں احباب نے این انداز نال نہیں بہنا کہ لمبا چوڑا جلسہ ہے تے تھکاوٹ کو اپنے آپ تے ظاہر نہیں کرنا، این نیت نال بہنے بس ایو بیان مختصر تے سننے سمجھنے تے انشاءاللہ عمل کرنے۔ عورت دا نیک ہونا ضروری ہے، مرڑے کو ہے گھریں دے طلاقے جھیڑے جھگڑے بھیراویں دے آپس وچ، بھرا بھین دے آپس وچ، اولاد دے پیو ماں نال، پیو ماں دے اولاد نال، ایمان نال دساؤ انہیں سارے دی وجہ کیا عورت نہیں؟ سارے دے مسائل دی وجہ عورت نہیں، بلکہ قتل و غارت دی نوبت تک، تنازع دی نوبت تک۔ میں اگر تفصیل وچ ونجا تو سو بھی تے کو کیویں پتہ ہے سارے حالات دا؟ اے پتہ کہیں نہیں جو ہر پاسے لوٹیاں سودی جھلار چاٹے، ہر پاسے ایکو حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے عورت دا نیک ہون میرے دیکھو تو میں کچھ دلائل دے ماں دعویٰ جو کیتے میں عورت دا نیک ہونا ضروری ہے، ان دے دلائل دے ساں دے بات سمجھا سی، بات دعوے نال سمجھ نہیں ہوندی، دلیل نال سمجھ ہوندی ہے۔ ایک ایک بات ذہن وچ رکھا ہے، عورت دا نیک ہونا ضروری ہے، بندے کو دلیر بنا لیندی ہے دیندار عورت، بندے کو جرت مند بنا لیندی ہے دیندار عورت، یاد رکھا ہے۔ جے جڑا بندہ ذہین فتین ہوئے، جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام غار چن تے اللہ سونے دی عبادت پہ کریں دیاں تے اکثر عبادت ون کریں دیاں، روٹی پانی اپنا چاہ کے میں دیاں، کئی راتاں تے کئی دیوارا غار چران دیاں، اجا نبوت کہنا ملی آئی ہے۔ اللہ پاک کو امام کائنات دی عبادت بڑی پسند آئی ہے۔ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو روانہ فرمایا، وہی چاہ کے آئے، اقرا والی آیت کریمہ چاہ کے آئے، نبوت دا تاج چاہ کے آئے، امام کائنات میں غار چ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امین دی آمد ہوئی، آپ نے جبریل امین کو اصلی حالت جڑٹھا، آپ نے فرمایا میں اصلی حالت جڑٹھے میں 600 پرن جبریل دے تے سارا احاطہ زمین تو کھن کے آسمان تک اللہ فاصلہ حضرت جبریل دے پرے نال بھریا ہویا آئی۔ اللہ دے نبی جبریل کو پہلی باری رٹھائی، آپ پسینوں پسینہ ہو گئے، آپ گھبرا گئے، گھبراہٹ غالب آ گئی ہے، پگھروں پانی تھے ودیاں، جسم تے کپ کپی تاری تھی ودی آئی ہے، روٹی پانی اللہ سامان چاہتے نے، اپنی چادر تے مسلح چاہتے نے، لکڑ اپنی سنبھالی نے، غار چو نکھتے پہاڑ کے تلے لاندے ہیں تے آ کر کے اپنی گھر والی حضرت سیدہ خدیجہ دی طرف اپنے گھر دی طرف آویں لگن۔ رستے چا ہزاراں بندے نال ملاقات ہوئی ہے، لیکن کئی بندے کو اپنا راز نہیں لیتا، کئی بندے کو اپنی بات نہیں رسی، پگھرو پانی تے ودیاں، گھبرائی ودیاں، طبیعت عجیب جائیں تھی ودی ہے۔ آمن سہت اپنے گھر آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ گھرچ موجود ہیں، آمن سہت امام کائنات اپنے بستر تے لیٹ گئے، آرام پہ کرنے ہیں تے نال نال فرمے دے پہن، اے میری خدیجہ زملونی دسرونی، زملونی دسرونی، اے میری خدیجہ لگ دائی میں جی میں کو کچھ تھی وانا لاؤوے، لگ دائی میں جی میں کو کچھ تھی وانا لاؤوے، میرے تے چادر پا میری طبیعت دا مسئلہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ بیوی ہوئے جائیں میں جی میں اماں جان سیدہ خدیجان تے والے ایو جیاں بیویاں میں تے بندے کریں بیمار نہیں ہو سکتے، ایو جیاں بیویاں میں تے بندے کریں خودکشی نہیں کر سکتے، ایو جیاں بیویاں میں تے بندے کریں سودی کاروبار نہیں کر سکتے، ایو جیاں بیویاں میں تے بندے کریں پھرامے دی گربان ہاتھ نہیں پا سکتے، ایو جیاں بیویاں میں تے بندے کریں پیو ماں دے کو بکواسا نہیں کر سکتے، ایو جیاں بیویاں میں تے بندے کریں مشرک تے اللہ دے باغی نہیں ہو سکتے۔ حضرت نبی کریمی میں لیٹ دے میں دیاں تے فرمے دے میں دیاں زملونی دسرونی، زملونی دسرونی۔ اما جان جناب خدیجہ غصہ بھی کر سک جان، کاون بھی کر سک جان، ناراض بھی ہو سک جان، فرما سک جان جو کیوں ویندے ہو تساں نہ گئے کرو، اللہ دے سونے نبی جٹھے وے کیڑی حالت بنا کے آئے
ہو سنوا بھی سک جان، لیکن نہیں 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 نہیں، حضرت اما خدیجہ نے سچے تے دیندار ہون دا حق ادا کیتے تے رفیق حیات ہون دا حق ادا پیا کرے جان، صحیح مانے بیوی بنن دا حق ادا کی جنے، امام کائنات دے پاک وجود تے چادر بھی بچھے جا پیان تے نال فرمے جا پیان کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سر دے تاج کیوں آدھے ودے ہو کہ میں گھبرائی ودا، کیوں آدھے ودے ہو میں کو کچھ تھیندا پے، کیوں اپنے پسینے کٹی ودے ہو، اللہ دے نبی پریشان تے نیک بیوی اگو مسکرا کے کھل کے امام کائنات دے پاک وجود تے چادر پا کے حوصلے بیٹھی ودینی ہے تے ہمت بیٹھی ودینی ہے، نا میرا سونا تو کو کچھ نہیں ہو سکتا، نا گھبراون دی لوڑ نہیں، تو کو کچھ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اتھا نٹھا ونجے تے کو میں کو چور بناونا لی عورت ہے، تے کو میں کو بھرا دا قاتل بناونا لی عورت ہے، تے کو میں کو اولاد دے حق ہڑپ کرنا لی عورت ہے، تے کو میں کو اپنے پیو دے کو بھونکن والی تے بکواسا کراون والی عورت ہے، تیرے میرے گھارے چ ونڈ پواون والی عورت ہے، اے تیرے میرے اندر حوصلہ شکنی کراون والی عورت ہے، اج تیرے میرے علاقے چ جھیڑے دی بنیاد عورت ہے، اے بد سکونی دی وجہ بھی عورت ہے، عورت ہوئے کتائی ہو جائیں جی میں سیدہ اما خدیجہ، اللہ دی قسم بندے کو اللہ ترقی دے تاج پوا دے نران دے، نہ میرا نبی نہ میرا سونا نہ میرا سر دا تاجا شالا چمکدارا میں میرا سونا کیوں پیا پریشان تھی نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرا سونا ساری دنیا رلے تو کو کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، میرے نبی سے فرمائے خدیجہ میں گھبرائی ودا تو کھلتی بیٹھی ہیں، میں پریشان آتے تو آدھی تے کو کچھ نہیں تھی سکتا، وجہ کیا ہے حضرت خدیجہ جن کوئی ایک وجہ ہوئے تے میں دساں، اللہ دے نبی انکا لتصل الرحم، تو سا رشتہ دار نال پیار کرن دا مزاج رکھ دے ہو، رشتہ دار تو کو ترڑیں دے ودے ہو دے، تو سا جڑیں دے ودے ہو دے ہو، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ وَتَقْرِ الضَّعِيفَ، مہمان نوازی کرن دی عادت رکھ دے ہو، غریبیں دے تے بوجھ آجیں دے بوجھ اپنے کنکھیں تے چاون دی عادت رکھ دے ہو، اللہ دے نبی میں خدیجہ گارنٹی نالا دیاں ساری دنیا توری مخالف تے دشمن بنانجے پگرو پگروں ون دی لوڑ نہیں، تو کو دنیا کچھ نہیں کر سکتی، اللہ پاک نے اے منظر بیان فرمائے، حدیث چے منظر موجود ہے، امام کائنات دی ترقی ویچ اللہ دے نبی کریم دے حوصلے ودھاون ویچ حضرت خدیجہ دا بڑا کردار آئی، جڑے ملے عورت چنگی تے دیندار بن ونجے بندے دی ترقی کے کوئی نہیں روک سکتا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، بیوی نے ایک ہونی چاہی دیئے بھیرا میں کلیں وانڈ نہ پوسی، عورت نے ایک ہونی چاہی دیئے گھر ریچ کریں دیواراں کہنا بنسن، عورت نے ایک ہونی چاہی دیئے اولاد کدائیں دانے یا گولیاں کھا کے خود کشی نہ کرے سن، عورت نے ایک ہونی چاہی دیئے والدے اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی، ایماندار بندیاں دی عادت ہوندی آئی جو ہر ویلے اللہ کے دعا منگ دیاں، اللہ سونے سا کو نیک اور تا کر جنہیں آنکھاں دی ٹھنڈک بنن، اللہ انہاں دے مسئلے حل کر دینا آئی، توجہ ہے بھائی طاقت نہیں ہوگا، بارک اللہ تو کو عزت رہے،
کیڑی شے نیک ہونی چاہیے؟ جناب دے نیک ہون کے پہلے جنابہ صاحبہ نیک ہونا چاہیے جان. سمجھ آئیے نا سی؟ اصل تے باغ ڈور تے گھر ہے، اصل تے اتھا ایمان ہووے، دین ہووے، نیکی ہووے تاں ول ترقی تھی نہیں ہے. میں باہر بھامیں متھے تے محراب بنائی وداؤں ماں، بھامیں 6ویں بٹن تک میری داڑھی مبارک ہوئے، کوئی فائدہ نہیں جب تک حویلی ہے چا رہن والی گھر دی مسئولت بادشاہ عورت دیندار نہ ہوئے، او تے بندے دے دیندار ہون دا بھی کوئی فائدہ نہیں. اصل تے اتھو کام شروع تھی ہونا نا. اللہ سونا فرمے دے جڑے ویلے عورت نیک ہوئے، میرے دیکھو تو آکھو تو میں دوجی دلیل ہی دے چھوڑا. یہ تو کو سمجھ آ گیا نا. اما حوصلہ ودھایا نہیں ودھایا نبی دا؟ بولیں جانے بولیں دے پہ ہو نا. اما جی حوصلہ ودھائے تے کام بن گئے. شروع پہلا کام وقت اما جی حوصلہ تگڑا کر چھوڑے. جیڑے ویلے بندے دے گھر والے بیوی اصل مہمان نواز عورت ہوندی ہے، بندہ نہیں ہوتا. تو جنہیں جا عورتیں مہمان نواز نہ ہوئے نا وہ شو دے آپ ہی ٹکر ہوٹلیں تے کھندے ودے ہونا. تے مہمانے کوئی آدھن ٹھیک ہے وقت ٹائم دیوائے وقت جتھا آکسو وال تو کڑھائی شڑائی کھویزوں. پہلے ہوں ہوٹل دی تعریف ہے کئی دلائل دے دن. اصل اے ہوندے جو ایڈو ڈر ہوندے وڈی چس دی بابا ساڑے روڈ تے ہوٹل کھلی پیا تے کو کیا ڈساواں میں وڈیا مزہ. اے پتہ کوئی نہیں جو کھلیاں دے ڈر کھلو نہ تے جیڑے جوانے دے گھر عورتاں مہمان نواز ہوئیں انہیں کو جتی مرضی ہوٹلن دی فضیلت سنا. وہ آدھن وہ میاں جے مہمان گھر میں نہ نیتم تے گھر والے ناراض تھی پوس. اصل عورت دے سر تے کھڑی ہے برکت، عورت دے سر تے کھڑے تیرا سکون، عورت دے سر تے کھڑی ہے تیری ترقی، عورت دے سر تے کھڑی ہے تیری عزت اور بےزتی. سارا دار و مدار عورت دے. تاں کیا سمجھا ہوئے ہے؟ پیسے انتے ہر شے، عہدہ تے ہر شے نہیں. عورت دا نیک ہونا ضروری ہے بندے دی زندگی دے سکھ واسطے. دلیل دے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساریاں باتاں سمجھایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اپنی گھر والی حضرت سیدہ حاجرہ تے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو رلائی وینے تے گھدی وینے تے بار بیابان دے علاقے جو چھوڑ کے واپس اندے پیان تے ریت دے علاقیاں ریت دے ٹھبیاں اتھا والے چھان دا نشان کہنا تے پانی دا بھی نشان کہنا آئی. حضرت سیدہ حاجرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں گرم ریت آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام لکڑ دے آسرے دیان بلہا کے چپ کر کے ایک لفظ بھی نہیں آلایا. انہیں واپس آن لگے. حضرت سیدہ حاجرہ آکھن لگی آ میرے سر دے تاج ابراہیم تسا گھروں سا کو علاج لے آؤ. اسا کوئی بات نہیں کی تھی رستے ہر قسم دی مشکل برداشت کریں دے آئے. اے میرے سر دے تاج اتا ریت دے ٹھبین تا ریت دے علاقین اتا سا کو کلا چھوڑ کے واپس پہنے دے ہو. وجہ کیا ہے ذرا وجہ دسائی ونجو. عورت چنگی ہوئے تے بندہ کھڑے مار نہیں کھا سکتا. عورت چنگی ہوئے تے بندہ کریں بے صبرہ نہیں ہو سکتا. عورت چنگی ہوئے تے بندہ کریں ناشکرہ نہیں ہو سکتا. عورت چنگی ہوئے تے بندہ کریں رب دا نافرمان نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم بوٹھے پہ دی حالت جن اپنی انگلی کھڑی کر کے آدن حاجروں میں اپنی مرضی نال تے کو نہیں بلائی میں عرشاں والے رب دا فیصلہ ہی میں آئی. اگو بی بی حاجرہ ای نہیں آکھن لگی یار ایک کوئی طریقہ ہے سا کوئی تم پر چرولی میں نہیں بلکہ نہیں اپنے نیک بیویوں وندہ حق دا پیا کریں جان. صحیح مسلم ہے چھے حضرت حاجرہ آکھن لگے اے میرے سر دے تاج اگر عرشاں والے رب دا آڈاری میں وہ تو تسا مجھے تھی کہ کیوں پہنے ہو تو آپ کو گھبرا کے ونجان دی لوڑ نہیں. ساڑی فکر نہ پہ کرائے ساڑی ٹینشن نہ پہ گنائے. اِذَا اللَّهِ یُزَيِّنَا گھبرا کے ونجان دی لوڑ نہیں. مطمئن تھی کہ ونجو میرے سر دے تاج میں حاجران دا عقیدہ ہے اللہ سا گزائے نہ کرے سی. جیڑے ویلے گھر والے کے مزدوری نہ تھی سکے
ہمسائیں دے گھر چ گوشت پکدا دے دیے تے اپنے گھر دال بھی پکدی نہیں تے چڑھ دوڑ دیے اپنے گھر والے تے بکھا ننگاویں برباد کر سٹی چنگا ٹکر بھی کرے نہیں بھی کھوایا عرش دی طرفوں آواز آندی ہے تیرا کم اے نا تیرا کم اے آ کہ اپنے شوہر دا مونڈھا بنے آ تیرا کم اے آ کہ اپنے گھر والے دا سہارا بنے آ تیرا کم اے آ جے فصل پیش کر لے وے آتے تاں بھی خندہ پیشانی نال قبول کریں آ جے قبول چا کریں آتے تبصرے نہ کریں آ چاہیے فصلیں ترقی کریں جے کریں جے گوشتیں دی ہانڈی تک پوج بنے آ کر کے چڑھ دوڑی ہیں اے مایوس تھیا بدے اے اپنے کے بھی مایوس تھیا بدے آخر کارے مرن دے قریب ہویا بدے اللہ دے سارا کردار عورت ہے وصل دے وے شوہر تے قبول چا کر اگر دال دے وے دتامی قبول چا کر اللہ دے جڑے ویلے خامندہ شوہر دا مرد دا تیرے حق کے کوئی فیصلہ آوانجے اگو والا تبصرے نہ کیتے کر حضرت حاجرہ بن گئی کر وال میں اللہ تو کو ترقیاں عطا کرے سا وال میں اللہ تو نے گھر رونقاں پیدا کر دے سا وال میں اللہ تو نے گھر آباد کر دے سا وال میں اللہ تو نے گھر افراد پیدا کر دے سا حضرت حاجرہ دیے اوے جناب ابراہیم گھبرا کے ونجن دی لوڑ نہیں اللہ سا گزائے نہ کرے سی اللہ دے مت بیوی نیک اے جڑی ہے ساڑے تے یقین اس تے ابراہیم دا بھی حوصلہ پئی ودین دی ہے انشاء آباد کیتے سے انشاء آباد کیتے سے انشاء آباد کیتے سے دنیا دا کوئی ملک انشاء آباد نہیں جتنا رب نے مکہ آباد کر چھوڑے اجڑ دے گھر اللہ وسا چھوڑے داران دے اگر عورت دیندار ہوئے کوئی مسئلہ نہیں بیڈ کہنی چار پائیے قبول ہے کوئی مسئلہ نہیں گوشت ہمسائیں چ روز پک دے تساں سا کو وصل تے نمک نال کھواؤ قبول ہے اللہ دے اے مزاج میں کو انجے چنگے لگدن وال میں انجے گھر کو پشتے رہانی نہیں دینا انجی ترقی دینا انجی ترقی دینا گوشت کھاون والے حیران ہوندن حوصلہ دے ہوئے سارا دارو مدار عورت مرد دی خوشی مرد دا سکون تیرے میرے گھر تے حویلی دیاں بہاراں تیرے میرے بچے دی فرما برداری جتنا مردی اپنے پتریں کو دین سکھا تے قرآن سکھا اثر ہمیشہ امن آئی گھنسن عورت ٹھیک تے بچے ٹھیک برے ریتے ٹبین پانی دا نہ کہنی جرت اے جریے جو فیصلہ کیتے ہوئے قبول ہے گھبرا کے نہ ونجو ایزی تھی کے ونجو ٹینشن نہ گھنو ٹینشن فری تھی کے ونجو اللہ سا کو ضائع نہ کرے سے کہ جرا وڈا جملہ ہے اللہ دے بات اساں ضائع نہیں کیتا انجھے لوگ جڑے جنہیں دے گھر رہے ہیں انجھاں عورتاں میں تے خام دیں دا حوصلہ ودھامیں انجھے گھر رہے ہیں اساں سب تو پہلا فضل ہے کرنے مٹھا پانی عطا کر دینے تُسا نہیں علامنا بالکل گناہ تھیں دے اللہ دے بندے ہی میں فائدہ ہی کہیں سبحان اللہ میں نہیں آکیا سبحان اللہ کو میں کم از کم کو شیر تے لوڈاؤ میں کو پتہ تو لگے ابھی جیندے بیٹھن سبحان اللہ ہاں جی نا جی بندہ کوئی یار سارے پاسے مہمان آویں نا سا انہوں دے نال تھیں دے ہیں حال وال گھندے ہیں بلوچ کا بھی حال چھڑا کھیر پی جاتے ہیں وہ تو پیچھو کی نے پہلی ملاقات کے منڈ کے حال شروع تھیں دے ملیا سے فلانی عید تے کٹھے تھیا سے ہیں بات اتھاؤ کہ ترائے دیں تاکی حال ویندے پیا سارے علاقے چ کیا خیال ہے تو ساندے لنڈا کریں دے اسو کم ہاں بھئی گرم یا ٹھڈا بکا جلدی داس گھر بھامے وہ بوک کو لوں دے ڈھڈے چوہے کبڈی ودے کھیر دے ہومن تو گرم ٹھڈے دے رکھی ہوں گرم یا ٹھڈا بن گئے چاہیے توجہ ہے انشاءاللہ کیا نیک ہونی چاہیے بولو بھئی بیوی کیا نیک ہونی چاہیے عورت گھر نیک ہوئے بھلا آخرے ڈسے سائیں نیک بنسی کی میں طریقہ ہی مائیں ڈسے سائیں مطا اپنی مردی نال نیک بنا من پائے وجو ونجن سائے تو سویرے ٹھا بھا ہوئے ہیں میں کو وجہ کو لے جاؤں میں خانہ خوار تھی ویس کون آیا وہ ذرا تھوڑا جہاں جھلا ہے چپلی تے زور نہیں بھائی ذرا تھوڑا ہاتھ اولا رکھا ہے پہلے میری گال سمجھ گنا ہے متا کھڑکار گھات رہے ہو اللہ تعالیٰ فرمائے دے اہل ایمان دعا کریں دے انہیں
پڑھ چھوڑا بلا آیت کوئی پڑھ چھوڑا آدھے بدے ہونے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللہ دے اگر بیوی تے عورتی میں ہوئے جنہیں سیدہ خدیجہ اللہ دے اگر نیک بیوی عورت ہی میں ہوئے جنہیں سیدہ حاجران اللہ دے میں مسئلے حل کر رہے ساتری جی دلیل سن اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اپنی گھر والی حضرت سارہ کو رلائی ودے سفر چمیلے بین ایک ظالم بادشاہ آئی جنہی نیت ٹھیک کہنا آئی حضرت ابراہیم کو پکڑ گی دیس حضرت سارہ کو بھی پکڑ گی دیس سیدہ سارہ کو اندر عدالت جگھن گئے تے حضرت ابراہیم کو باہر چا جھلوائے نیت دیئے آئی کہ میں این عورت کو غلط نظر نال دیکھاں تے اے جڑے ویلے تیاری کر کے میں دیکھن دا ارادہ کرے حضرت سیدہ سارہ نیک عورت ہے تسبیح بھی جان دی دعاواں دا بھی پتا اذکار دا بھی پتا تے ذکر دا بھی پتا اللہ سونے دی سنجان بھی آئی دین دار بھی آئی اللہ پاک دی بارگاہ دعا پہ کریں دیئے اللہ میں تیری بندی سارا آج تک کہیں غیر محرم نے میرے جسم تے وجود تے نظر نہیں پاتی اللہ سنے اپنی بندی دی عزت بچا میں نیکا میں کریں گناہ نہیں کیتے اللہ اگر میرا نیک ہونا تے کو پسند ہے تے ظالم دی آنکھ کے بچا چھوڑ حدیث پاک کے چندے میرے نبی پاک نے فرمائے اما سارا دعا کھڑی کریں دیو گیا تے بادشاہ اپنی کرسی کے ڈھائے کے حضرت سارا دے پیریں چا بندہ تے کو فالج تھی وینا وال دعا کریں دی اللہ سونیا جے بادشاہ مر گیا اے بیگانہ ملک سارے واسطے مسئلہ بنسی اللہ ہی کو زندگی بھی دے چھوڑ وال نتیجہ نکل دا کہ اللہ کو بچا چھوڑے دا ترائے واری میں ہویا آخر بادشاہ ناکام ہویا آنکھ نہیں چاہ ڈٹھی آنکھ نہیں چاہ ڈٹھی حضرت سارہ دے وجود دی رب نے حفاظت فرما چھوڑی ہے تے اپنے فوجیں کو آدھے امائی کو آنکھو ذرا رکے میں کو کم میں ہی دنال لگا گیا اپنے گھر اندھی دھی آئی جیندہ نا حاجہ رہی جیندہ حال تو سا پہلے سنی بیٹھے ہو رلائی آئے تے آ کر کے آدھے ہوئے مائی میرے کے پیسہ بھی بے بہائے میرے کے فوجاں بھی بے بہائے میرے کے ہر شے بے بہائے لیکن سکون میرے کے کہیں نہیں بس میں ترلا کرے نا میری دھی کو ہی میں جا بڑھا جی میں تو بڑی ہوئی ہیں بس ایو تیرا احسان ہو سی جڑے ویلے میری دھی میں بنوے سی میری حویلی سوکھا آوے سی میری حویلی سکون آوے سی میرے گھر راحت آوے سی حضرت سارا حضرت حاجرہ دا ہاتھ پکڑ کے باہر بیندی دے دیئے بادشاہ دی دربار دے باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے دی حالت جان کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدھیے میرے سر دے تاج اٹھو سجدے تو سر جاؤ اللہ کو تورے سجدے پسند آ گئے تے اللہ کو توری گھر والی دے حوصلے پسند آ گئے اللہ نے عزت بچا چھوڑی ہے ربنا اب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما عورت کیا ہونی چاہیے اچھا جواب دو سارے دسو بھائی کیا ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام 120 سال دی عمر چن آپ بے پاسے مصر والے شام والے پاسے رہندے ہیں تے حضرت اسماعیل دی ڈیوٹی آئی بیت اللہ دی خدمت تے حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے رہندے ہیں تے لکڑ دے آخر نال کئی راتی سفر کر کر کے ونیاں بھی پوتر دی گزران دا پوچھا ہوا دے دے بیٹھے ہو میرو پوتر دی بولیں دے نہیں بے سلام علیکم مائی جواب دیتے وعلیکم السلام کون ہو
آکھن لگن میں ابراہیم اسماعیل دا ابا جی آیا نو سات بسم اللہ مرحبا تشریف گنو اسماعیل کتھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کتھا ہے آکھن لگی او بابا جی شکار تے گئے ہوئے اچھا پوتر حال سنا گھر دا ٹکر پانی ٹھیک چلدا پے گھر دا کوئی صحت کوئی گزران کوئی گزر اوقات تے مائی آکھن لگی بابا کیا دساں بس چس کوئی نہیں ہوں سمجھ گئے اس اتنا جی میں سارے پاس رواج ہے آکھے چس کوئی نہیں وہ شام کو آئے مزدوری کر کے آکھے چس کیوں آکھے تیرے نکے بھرا آج اپنی زال کو بیڈ گھن دیتے مر پویں تم کیا کرے نہ ودے وہ شدہ گئے پیسے ادھارے چاہتن سی بیڈ گھن رہے ہفتے دے بعد نکا بھرا فریج گھن رہے آکھے تو تک واج بھی حال دے وہاں تیلی چاس کوئی نہیں وہ فریج گھن رہے وات تم شدہ کردہ چاہتے فریج گھن رہے وہاں تا ہفتے ڈیڑھ دے بعد وہ وات کوئی بھی بلا گھن رہے کیا خیال ہے چس کوئی نہیں گزارا کوئی نہیں برباد کر سکتے ہی عورت نے مرد دی کنڈ بن سکتی ہے یہ دھی پوتر جڑے نہیں پرنی دے وڈی وڈی عمر دے تھی وینن این دے پچھو بھی کردار این دی عورت ہے این برباد کر سکتے مہنگائی تو چلو بات دی گال ہے گھر جڑا سکون کہنی روز مسائل ہیں مہنگائی ہے جیڑا گزارا روپے نال تھی سکدا ہاں اسا ہزار کے اور ہونی سے کھڑے یہ سارا مسئلہ سارا سارے گھر دی عورت دے سر تھے بس ہوا کہ چاس کا نہیں بابا جی اچھا ایرڈے کو میں گال پیا کرنا لیکن سارے میرڈے کو ایرو نوہ کے چاس کا نہیں تے ابراہیم نبی ہے کاللہ زا باہن بھی گوارانی نے کی تھا اچھا ٹھیک ہے دھی میں بات اجازت ابا جی بہوا بس اجازت ابا جی کوئی سنیہ اچھا ہی میں کریں جڑے ویلے حضرت اسماعیل آمین انہیں کو آکین تیرا بعد آئی ایک گھر دی چوکھٹ تے مہاڑی تبدیل کر چھوڑ نہ تے اللہ ناراض ہو ویسا تو آپ کو نہیں سمجھ آئی حضرت اسماعیل اللہ دے نبی نبی عمر دے باوجود بھی حضرت ابراہیم صلاح پہلے نن چوکھٹ تبدیل کرنی پوسی کیونکہ دار و مدار چوکھٹ تے نبوت تے نہیں سمجھ آئی تو توڑے نبی ہوتے والوی کیا تبدیل کرنی پوسی انہیں کہا ٹھیک ہے بابا جی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاں جی کوئی آیا گیا جی تورے بابا جی آئے ہیں یہ دیکھو میرے جملے ضائع نہ کریں کتھا ہیں وال گئے جی آ گئے خیر تے ناراض تو نہیں تھی گئے ہائے پیو پوتر دے پیار دی کیفیت سمجھے آنا کریں تے انہیں پیو پوتر دا پیار پاڑے کیڑے گئے بس کیا دساں آئے نہیں میں میرے کنے حال پوچھے میں کہ بس گزارا ہے چاش کوئی نہیں لگے گئے حضرت اسماعیل دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے آکھن لگے اوہو تائیں کیا کیتے تائیں اپنے رب دی ناشکری کیتی ہے میرا بابا اوے جڑا مر تو سکدے پر عرشاں والے رب دی ناشکری دے جملے نہیں سن سکدا یہ کیا کیتا ہے اچھا کسے آکھی بھی گئے جی آکھی گئے آنکھیں نے اسماعیل کو آنکھیں گھر دی چوکھٹ تبدیل چا کر رہے ورنہ عرشہ والا رب ناراض ہوئے سی حضرت اسماعیل آدھے جول والے شابائی سامان بعد چوکھٹ کے مراد تو ہی میں کو آنکھیں نے بھی اگر عورت چنگی نہ ہوئے والا اللہ نبی دے گھر تے بھی رحمت نہیں بھیجیں رو تیڑا گری میں رہنا ہویا ہی تھا اللہ ناراض راسی چالتے کو چھٹی ہے چوکھٹ کے مراد تو ہی ناراض ہو گئے تے بیوی کو طلاق رہ دیتی نے جو ہو سکتے تو ہی تھی رحمت سے اللہ ناراض ہو ونجے والکو جرسے دے بعد حضرت ابراہیم آئے حضرت اسماعیل بیا نکاح کر چکے ہیں واطعی میں سلام جی میری نو اسماعیل کتا ہے وہ شکار تے گئے ہوئے گھر دا حال والے میں آکھن لگی بابا جی اللہ دا فضل ہے اللہ پاک دا شکر ہے ہر شاید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھن جڑے ویلے اسماعیل آئے وہ کو آکی چوکھٹ بحال رکھی رکھ اللہ رحمتیں دے دروازے کھول دے سی دار و مدار کتھاں کھڑا ہوئے ہے تُساں متاں چوکٹاں وٹاون پائے بنجو وال لبڑی کہنوے ہی کو بھان ٹھوک کرو ٹھیک کرو چپراں شپراں دے ہوئے سائٹ تھی ویسی متاں وٹاون پائے بنجو ہیں او نبییں دا کام گو داؤ بعد ہی کو آکھو اللہ دا واسطہ ہی
دین 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 اگر چاہتے ہو سکھ دا ساہا دین عورت دا نیک ہونا ضروری ہے عورت اگر نیک نہ ہوئے سارے معاملات مشکوک ہیں کیڑی شے ٹھیک ہونی چاہیے بولو کیڑی شے بولو بھائی اللہ دے فضل نال اہل حدیثاں دے مساجد مدارس اے انتظام ہوندے جتھاں مردیں واسطے جمعے دا انتظام اتھاں عورتیں واسطے بھی جمعے دا انتظام ہوندے جی میں مردیں کو دین سکھایا ویندے عورتیں کو بھی سکھایا ویندے اساں تے عورتیں کو مسجد دے نیڑے نہیں ونجا ڈیتا سارے مولوی اجازت نہیں دیتی اساں کدیں کو خطبات جمعہ نہیں سنوائے علماء نہیں سنوائے اساں کدیں قرآن نہیں پڑھایا اساں کدیں دین نہیں پڑھایا دسا ول گھر دا دائرہ ہی صحیح نہیں تے ول گھر دے چھپر تے چھتاں اگر ترن پائے ونجن تے ول کیا قصور ہے چھترے دا تھک تے نہیں وے گئے بس چا کراں میرے خیال سال پہلے دا عدنان سے بدھار یاد کی تھی بدن میں کو بھول گیا جزاک اللہ بارک اللہ چلو بھائی زندہ باد جزاک اللہ آج میں کو پتہ لگے شوجہ باد والے قرضہ وڈا یاد رکھ دن میں بھول گیا میں گال چلو لیکن یہ بھی خوشی تھی ابھی یاد رکھ دن بھولیں دے نہیں بھاویں 15 منٹ بے بھی چڑھا چھوڑوں ہیں جی آدھا گھنٹہ تھی ویسے یہ کچھ تھی سی کیونکہ اتنا حساب کتاب پکا ہے اتنا بھولتی شلتی کشر ہے حضرت سارے دسواں کیڑی شے ٹھیک ہونی چاہیے بولو تساں ٹھیک نہیں کرنی طریقہ دسے سا سمجھ آئیے متا کپینے بیٹھے ہو وہ دعا تک کر رہے ہیں ونجھڑ تڑے وے ایک دفعہ ہیں ذرا جھلی جائے کیڑی شے ٹھیک ہونی چاہیے آخری بات ہے ولتے کو طریقہ دسے نا اللہ سونے نے قرآن فرمائے ایمان علیہ آدیان اللہ سا کو بیوی نیک نے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مہمان دا ہاتھ کھڑا کی تھے آپ نے فرمائے توارے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے آدھن اللہ دے نبی توارا مہمان میرے ذمہ آ گیا آپ نے فرمائے گھن وانج حضرت ابو طلحہ انصاری مہمان کو گھن کے گھر لگے گئے سیدہ ام سلیم کو سجنے وہ کشے ہے ٹکر کھاون پیون دا وہاں کہ بھلا ہوئی میرے سر دا تاج تھوڑا جہاں روٹی لاتی ہے میں ہی کہیں نہیں کھا دی توڑے واسطے رکھی بیٹھیاں توڑے واسطے رکھی بیٹھیاں تے بس جی میں آنکھو حضرت ابو طلحہ دن دسترخوان لا وال مہمان نالے چلو مہمان دی کچھ کریں دے تے دسترخوان لگ گئے کھانا لگن لگ گئے عورت نے کونی چاہی دیئے حضرت سیدہ ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ دن اگر میں نال بیٹھوں میں کھا دوں تو مہمان نہ کھا سکسی اگر میں نہ کھا دوں تو مہمان نے کھاونا ہی کہنی میرا نال بانا ضروری ہے ان اگر کیا بنسی نیک عورت ہوئے تے اللہ مسئلے حل کر دے دران دے سیدہ ام سلیم آکھن لگی سر دے تاج گھبراون دی لوڑ نہیں تساں بائے بنو اگو میرا کام ہے توڑا بھرم بھی بچوے سی تے مسئلہ بھی آلوے سی حضرت سیدہ ام سلیم نے دیوے دی لالٹین دی جڑی واٹائی کہیں ملے اچھی کرے کہیں ملے چھکی کرے کہیں ملے تیز کرے کہیں ملے مٹھی کرے یہ کریں یہ 2-4 دفعہ دیوا بند کر دیتے سی چراغ بند تھی گئے روشنی بند ہو گئی ہے تاکہ حضرت ابو طلحہ خالی بیٹھے رہنا کھاونا سادی خیر مہمان کھا گنے مہمان نے رج کے کھانا کھا گدا حضرت ابو طلحہ بھی بکھے ستے رہ گئے ام سلیم بھی بکھی ستی رہ گئی رات گزر گئی ہے سویرے دا وقت ہوئے حضرت ابو طلحہ مہمان کو رلا کے نبی پاک دی عدالت جہاں حاضر ہوئے جملے میرے ضائع نہ کریں میرے نبی سے پریں کے نظر پاتی ہیں آپ حضرت ابو طلحہ کو دیکھ کے مسکراون پائے گئے دل سوچیں دے پن آج خیر کہنی خدمت نہیں تھی چاس دیتا ہوں نبی سے کھل دے بیٹھے حسن بے خدمت نہ کر سکتا ہمیں تو نہ گھن ونیا سوچیں دے اندر نیڑے آئین مرو دیکھیں میں بائے گئے اللہ دے نبی جو کچھ دال ساگ وہ تے پیش کر دیتے سے وقت معذرت کوئی کمی پیشی توڑا مہمان آئی میرے نبی سے ابو طلحہ دے موڑے تے ہاتھ رکھے فرمایا پریشان کیوں ہیں ادھے اللہ دے نبی کھلتے جو بیٹھے ہو یہ جملے میرے ضائع نہ کرائے ہوئے مارکا آپ نے فرمایا ابو طلحہ
میں رک گیا تاکہ تمہاری توجہ آوے تو میں جملے بولا. آپ نے فرمایا ابو طلحہ وہ پورے جلسے دا نچوڑ ہی. آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات جڑے طریقے تے تیری گھر والی دیوے تے چراغ دی لائٹ بند کریں دی رہ گئی تو جڑے طریقے تے تو اپنے ہاتھ خالی دسترخوان تو نیندہ رہ گئی. اے ابو طلحہ تھوڑے رات علیہ انداز کو دیکھ کے رب سونا عرش تے مسکراندہ رہ گئے. لقد ضاحک اللہ لقد عجب اللہ. جڑے ویلے رات تساں مہمان دی خاطر تواضع پہ کرنے آوے اللہ تھوڑے انداز کو دیکھ کے مسکراندہ رہ گئے. میرا دل آدھا میں بھی مسکرا کے تیرا استقبال کرا. اللہ پاک نے تھوڑی شان تیری عورت دی شان تیری شان اللہ نے قرآن دی آیت کریمہ نازل کر دی تھی. اللہ پاک نے فرمائے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اے او لوگن جڑے آپ بھوکے رہن پر لوگن دی خدمت کرن. عورت اگر نیک ہوئے تو صبر بھی آوے نہ راندے. عورت اگر نیک ہوئے تو حوصلہ بھی آوے نہ راندے. عورت اگر نیک ہوئے تو اتفاق بھی آ سکدے. عورت اگر نیک ہوئے تو برکت آ سکدی ہے. عورت اگر نیک ہوئے تو عزت آ سکدی ہے. عورت اگر نیک ہوئے تو اولاد بعد بن سکدی ہے. عورت اگر نیک ہوئے تو رحمت آ سکدی ہے. عورت اگر نیک ہوئے تو روزی روٹی ہے اللہ اضافہ کر سکدے. عورت اگر نیک ہوئے تو اللہ جنت دا وارث بنا سکدے. عورت اگر نیک ہوئے تو اللہ ترقی دے سکدے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کیڑی شے ٹھیک ہونی چاہیے. حضرت سیدہ ام سلمہ سارے آکھو رضی اللہ ہو. بولو بولو رضی اللہ ہو. تساں کہ مکھے نہ پہ بولے صاحب جھلی جو 15 منٹ تا ڈتی ونجا میں واتنا تے اگلے سال ادھا گھنٹہ تھیا کھڑا. یہ میں 1 منٹ 1 مہینے چی ودھائی رکھے عدنان صاحب تو میں قدرے ودھاون دے تو بادشاہ ہیں کیویں سہیں جیڑا میاز تے 599,000 ٹھوک دے ہوئے چھیتا جاتے ہیں اسی وات نسی دیتا 1000 تے 10,000 ٹھوک دے ہوئے. ایو جن لوگیں کو میں اپنے دھیری دے عزت دے سودے کریں دا ڈٹھے پیسے نہیں دے سکے. 5,000 گھدان ہے نوبت آ گئی ہے دھی ویچنی پائے گی. یہ سارے مسلمانوں دا کم ہے نا. عجیب جی کیفیت ہے. نیک عورت ہوئے مسئلے حل 4-5 دلال دے چکا. یہ تیرے سامنے قرآن 22 سپارہ سورۃ احزاب. سیدہ ام سلمہ اماں جی آکھن لگیاں اللہ دے نبی جڈائیں ذکر اندے مردیں دا ہی اندے عورتیں نہ ذکر کرے نہیں آیا. کدیں عورتیں نہ بھی ذکر ہونا چاہیے. نبی سی چپ تھے تو رب قرآن دی آیت نازل کر دی تھی. جے سارے کوئی چپ نہ رہے. جے گونگا ہے جے ماندروں تو مجبوری ہے. کوئی چپ نہ رہے. سارے ایویں ایک باری اپنا زور لا کے جو سبحان اللہ آکھو تو میں آیت سناواں نہ تے چپ چکراں آکھو سبحان اللہ. باہر والے ساتھی بھی کم از کم علاقے دے سجے کھبے تے آواز ونجے بھئی ایمان والے بیٹھن آکھو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل کرنی تھی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. جی میں مردیں دا ذکر اوہیں بولیں دے نہیں وے اوہیں
ارڑے کھاندرا عورت اگر نیک ہوئے نبی سی فرمائے نمازاں پڑھے روزے رکھے عزت دی حفاظت کرے خاوند دا آکھن منے قیامت علی این عورت واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے سی اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا اطاعت بالہا وحسنت فرجہا تدخلو من ای ابواب الجنت شاعت جتھو دل دی اس داخل تھی وے اے عورت نیک نمازاں پڑھ دیئے خاوند دی عزت کریں دیئے روزے رکھ دیئے سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی تے عورت نیک نہ ہوئے تے اللہ دے نوح علیہ السلام تو لوط علیہ السلام جہاں عورتاں تے بیویاں نیک کائنان اساں کیا کیتے کی لدخلن نارا مع الداخلین اساں جہنم دی بھادا بالن بڑھا دیتے سے عورتاں نیک ہومن تے اللہ جنت دے 8 دروازے کھولے عورتاں نیک نہ ہومن تے اللہ جہنم دی بھادا بالن بنے دے کیڑی شے ٹھیک ہونی چاہیے بولو کیڑی شے ہن چلو سارے نصیب جیڑی ہائی حور پری آ گئی ہے اللہ ہی کو نیک بناوے کم از کم بے گھر تا سدھر سکدن جو اساں اپنے دھیری کو دین چا پڑھاؤں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی نا میں اپنی بیٹی کو پڑھاواں چا دین سمجھاواں تربیت سمجھاواں صبر سمجھاواں تے جیڑے گھر ویسی گھر سدھریا کہ نہ سدھریا بولے نہیں وے اساں کئی جوان سدھر دے ڈٹھن کیونکہ انہاں دیاں عورتاں سدھریاں ہویاں کئی جوان ڈٹھن سے سدھرے ہوئے بھئی انہیں دیاں گھر والیاں سدھریاں ہویاں ہی واسطے بھائیو آج دا پروگرام جڑا ہے وہ جامعہ مرکز الفردوس للبنات دے زیر اہتمام ہے آج دے پورے جلسے دا خرچ کرن دا خیرات کرن دا تو کو کٹھا کرن دا علماء کو سڈن دا گرمی ہے تو کو تکلیف دیون دا ہکو کانڈھائی وے ساریاں واسطے اپنے دھیری کو بیٹیاں کو دین پڑھاؤ تاکہ اللہ سونا ساریاں دے گھر وسا چھوڑے پڑھے سو انشاءاللہ پڑھے سو نہ سی ہی واسطے اے ضروری ہے اگر سکھ چاہ دے ہو عورت کو ٹھیک کر ونجو اللہ مسئلے حل کر دے سی ایو پیغام ہے مولانا عدنان صاحب دا ایو پیغام ہے میں ناچیز دا ایو پیغام ہے مدرسے دی انتظامیہ دا کامران صاحب دا ایو پیغام ہے قرآن و حدیث دا کہ بیٹی بی بی عورت اگر نیک تے سالے بن ونجے اللہ سارے مسئلے حل کر لیں دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین عملاں باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہووی سجنو روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاونا ایک تل محضن محلت مل سی مفتی شور مچاونا منی ویندہ حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندہ اللہ میلی ہووی سجنو چھوڑی ویندہ مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ ٹور گئے کئی سلطان سکندر ٹور گئے کئی سلطان سکندر ایہو کو جمع سمجھائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندہ اللہ بیلی ہوئی سجنو عملہ باجوں کو جنہی چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف 2 غزلی ران دے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو
غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں قبر حشر دی منزل بھاری تہوں ویندا تڑپیندا ہاں رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آس ایاہ کلائی ویندا عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندہ ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھویندہ ہے واپس ہر کوئی آہدا میں واپس ہر کوئی آہدا میں میت نو دفنائی ویندا عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنو اللہ بیلی ہوئی سجنو آج میں جھوک لدائی ویندا عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنو انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا اللہ اساں بڑے گناہگار ہیں پر تیری رحمت دے طلبگار ہیں اللہ سونیاں سارے گناہیں کو معاف فرما اللہ مظلومان دی مدد فرما اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما اے اللہ بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما جڑے صاحب اولاد ہیں انہاں دے اولادیں کو دیندار بنا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما ہر قسم دے شرک تو بچا اللہ اتباع سنت نصیب فرما ہر قسم دی بدعت تو بچا یا اللہ جب تک زندگی دے میں اسلام علی زندگی دے جڑے ویلے موت آوے مرد ٹیم کلمے دی دولت نصیب فرما اللہ شرمندگی تو بچا اللہ رسوائی تو بچا اللہ دکھیں تو بچا اللہ پریشانیں تو بچا اللہ تکلیفیں تو بچا اللہ سارا سننا سناونا قبول فرما اللہ سارے بچیں دی خیر فرما اللہ دکھیں تکلیفیں کے بچا یا اللہ خیانت کے بچا حسد کے بچا بغض کے بچا اے اللہ ساکو آپس دا پیار نصیب فرما اے اللہ سارے تے اپنی رحمت فرما دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیں نصیب فرما اے اللہ نمازی بنا اے اللہ دیندار بنا اے اللہ حلال برکت والا روزی نصیب فرما اے اللہ شیطان دے ہر حملے کے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم